لوگوں کو وہاں پہ بولا گیا کہ بھائی ان کے گھر پہ قبضہ ہو رہا تھا. اتنی بات میں بتا دوں گی, کسی کے باپ کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میرے یہاں پہ گھر پہ قبضہ کر کے کوئی دکھائے. میرے اپنے نام پہ گھر ہے. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی, ویلکم بیک ٹو مائی بلاگ. کیا حال ہے, کیسے ہیں؟ آئی ہوپ کہ فائن شائن اینڈ ہیپی ہوں گے. آپ سب سوچ رہے ہوں گے, میرا ایک ڈائلاگ تھا کہ آپ فائن شائن ہیپی ہوں گے سیم میری طرح. تو خیر میں یہ ڈائلاگ آج اپنا مکمل نہیں کر سکی, کیونکہ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں, دکھ سکھ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہے. تو ضروری نہیں کہ ہر ٹائم بندہ ہیپی ہو. تو میری لائف میں بھی کچھ ایسے اتار چڑھاؤ ہیں کہ میں بھی ہر ٹائم ہیپی تو نہیں نہ رہ سکتی. ارے کیا کر رہی ہو؟ ولاگ شوٹ کر رہی ہوں. کیڑا ولاگ شوٹ کر رہی ہو؟ کدھر جانا ہے؟ جانا کہیں بھی نہیں ہے. سب نے کامنٹس کیے ہوئے تھے کہ آپ کیوں جلدی واپس آ گئے, کیا ہوا؟ تو بس وہ جو ہے ڈیٹیلز اپنے ویورز کو, اپنی فیملی کو بتا رہی ہوں ہم لوگ کیوں واپس جلدی آ گئے اور ہمارے ساتھ کیا ہوا. مجھے تو بتایا نہیں ہے, مجھے بھی بتاؤ. تو آپ بھی پاس ہی ہیں, آپ بھی ساتھ ہی ہیں, اور آپ کی بھی فیملی, میری بھی فیملی, ہم سب فیملی تو ہے یار. جو بندہ بتاتا تو ہے کہ یار میں بھی تو. اچھا آپ بھی آ جائیں. تو مرشد بھی میرے ساتھ ہیں. کل کو آپ لوگوں کو ایسا نہ ہو کہ میں نے اکیلے کسی کے خلاف ویڈیو بنائی. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں, میری یہ ویڈیو کسی کے خلاف نہیں ہے. میرا مقصد کسی کو ہرٹ کرنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. میرا مقصد کسی کو بھی دکھ دینا نہیں ہے. میں صرف جو مجھے خود کو دکھ ملے, جو مجھے خود ٹینشن ملی, جو میں نے اپنے ہسبینڈ کی حالت دیکھی, جو ٹارچر پر میں نے اپنے ہسبینڈ کا دیکھا, جو دکھ میں نے اپنے ہسبینڈ کا دیکھا, وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا. یہ جو سارا رزلٹ ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں, جو میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں, یہ اسی سب کا نتیجہ ہے. حالانکہ میں نے بہت اپنے دل کو مضبوط کیا کہ میں یہ چیز شو آف نہیں کروں گی, میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ ہم لوگوں کے ساتھ وہاں پہ ایسا کیا ہوا کہ ہمیں جلدی واپس آنا پڑا. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی ہیں کہ میں مجبور ہو گئی ہوں, تاکہ میں اپنی, باقی مجھے کسی کی اتنی نہیں, میں اپنی فیملی کو بتا سکوں, میں اپنی یوٹیوب فیملی کو بتا سکوں کہ کن حالات میں ہماری واپسی ہوئی. ہاں باتیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں. میں خیر آؤں گی اصل موضوع کی طرف. میری اور مرشد کی جو ہے وہ لو میرج ہوئی تھی. لو میرج بھی ایسے ہوئی تھی, یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے, گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی. گھر والوں کو بتایا تھا کہ ایسے میں کسی کو پسند کرتا ہوں تو میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو گھر والوں کی مرضی سے ہی ہماری شادی ہوئی تھی. گھر والوں نے کروائی تھی, مکمل رسم و رواج کے ساتھ ہماری شادی ہوئی تھی. رسم و رواج آدھے زیادہ کھا گئے تھے. بس وہ میں ان کو پسند نہیں تھی, تو اس وجہ سے کچھ رسمیں ایسی تھی جو نہیں ہوئی تھی. بہرحال ان کے حساب سے ان کی مرضی سے ہوئی تھی. میں ان کو پسند نہیں تھی, لیکن شادی ان کی مرضی سے ہوئی تھی کیونکہ میں ان کے بیٹے کی پسند تھی, ٹھیک ہے. تو وہاں کے حالات و واقعات دیکھ کے مجھے لگا کہ میں یہاں پہ ایڈجسٹ نہیں کر سکوں گی, اور میرے شوہر کو بھی لگا کہ میری بیوی یہاں پہ ایڈجسٹ نہیں کر سکے گی, کیونکہ کوئی جو ہے اس کو پسند نہیں کرتا ہے تو یہ یہاں پہ کیسے رہے گی. یہ سارا سسٹم دیکھ کے تو اس ٹائم میرے ہسبینڈ باہر ہوتے تھے, وہ مجھے واپس کراچی لے آئے, کیونکہ میں شروع سے کراچی میں ہی رہتی تھی. وہ مجھے واپس لے آئے یہاں پہ, اور مجھے بولا ابھی کچھ ٹائم آپ رہو. اس ٹائم میرا پارلر تھا, انہوں نے بولا آپ جب کچھ ٹائم رہو, اپنا پارلر وغیرہ سیل کرو, تب تک حالات بھی بہتر ہو جائیں گے. کرونا آ گیا تھا نا. نہیں ہاں کرونا آ چکا تھا, میں واپس چلا گیا تھا. کرونا آ چکا تھا. انہوں نے بولا جب یہ کرونا بھی گزر جائے گا, آپ پارلر سیل آؤٹ کر کے تو واپس چلی جانا. خیر واپس جانے کا جو ایشو تھا وہ تو وہیں کا وہیں رہ گیا, کیونکہ اتنے زیادہ حالات خراب ہو گئے, اتنے مشکلات آ گئی, پیچھے اتنی باتیں بننے لگی. سب نے بولا یہ جو ہے ہمارا بیٹا لے کے چلی گئی ہے, ہمارا بیٹا لے کے بھاگ گئی ہے. بہت ہرٹ ہوئی میں اس ٹائم کی, یار میں کس حساب سے یہاں ہوں, ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہمیں واپس جانا ہے, یہاں نہیں رہنا ہے, ہمیں اپنوں کے بیچ میں رہنا ہے, اپنوں کے ساتھ رہنا ہے. اور مجھے سننے کو کیا مل رہا ہے کہ ہمارا بیٹا لے کے بھاگ چکی ہے, یہاں سے ہمارا بیٹا لے کے چلی گئی ہے. پہلی دفعہ میں نے ہمیشہ سنا ہے کہ لڑکیاں لے کے بھاگتی ہیں, پہلی دفعہ جو ہے میرے سسرال میں یہ بات پھیلائی گئی کہ ہمارا بیٹا لے کے بھاگ گیا. خیر آپ کو پتا ہے میں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتی ہوں شروع سے, تو میری ہر آئی ڈی, ہر جگہ مجھے بہت ان لوگوں نے ذلیل کیا. جگہ جگہ پہ آ کے میرے سسرال والوں نے گالیاں دی, کامنٹس کیے, ہمارا بیٹا لے کے چلی گئی, تم یہ, تم فلاں, تم ایسی, تم ویسی. بہت زیادہ ہرٹ کیا. ہم لوگوں نے اپنا ہر نمبر چینج کر لیا, ہر رابطہ کانٹیکٹ ان لوگوں سے ختم کر لیا. میں آج بھی یہ چیزیں جو ہے وہ شیئر نہیں کرنے والی تھی, لیکن میں نے کچھ چیزیں ایسی نوٹ کی ہیں کہ مجھے مجبوراً لوگوں کو بتانا پڑ رہا ہے, تاکہ کل کو کوئی یہ نہ بولے کہ آپ غلط ہو, ٹھیک ہے. کئی سال گزرتے گئے اسی طرح جو ہے. بیچ میں ایک دفعہ میں پھر جب میرے ہسبینڈ پاکستان آئے تو ان کا ارادہ نہیں تھا کہ واپس گاؤں جائیں, لیکن میرا دل نہیں مانا. میں نے ان کو بولا نہیں, گھر والے ہیں آپ کی فیملی, ہم لوگ چلتے ہیں, ان کو سرپرائز دیتے ہیں, جو ہوا اس پہ مٹی ڈالو. ان 6 سالوں میں سیکنڈ وہ دفعہ تھی جب میں اپنے شوہر کو لے کے گاؤں چلی گئی, واپس چلی گئی. وہاں گئے, ہم لوگوں نے وہاں
سب کو سرپرائز دیا. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا تھا ان کے دل میں ہمارے خلاف کتنی نفرت ہے, کیا چل رہا ہے, مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا. حالانکہ بہت کچھ ایسا ہمارے ساتھ چھوٹا چھوٹا ہوا جس کو میں ابھی شو آف بھی نہیں کر رہی ہوں, اگنور کر رہی ہوں, کیونکہ میں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی. میں چند مین پوائنٹ جو ہے ان پہ بات کر رہی ہوں. جب ہم لوگ یہاں سے سرپرائز دینے وہاں پہنچے, ہمیں بہت زیادہ خوشی تھی کہ یار سارے خوش ہوں گے, کہ تقریباً میرے خیال سے 2.5 سال ہو چکے تھے, 2.5 سال ہو چکے تھے. تو میں 6 مہینے کرونا تھا نا, اس کے بعد پھر 2 سال کے بعد پھر آپ دبئی گئی تھی, پھر واپس آئی, اس کے بعد پھر میں آیا تھا. تو میں نے کہا چلو سارے ہیپی ہو جائیں گے کہ بچھڑے ہوئے جو ہیں وہ واپس آ گئے. تو ہم لوگ بھی اچھے سے مٹی ڈال کے چلے گئے تھے. جو ہوا سو ہوا, باتیں تو بہت ہوئی تھیں, اب بتانے لگوں گی میں تو میرے خیال سے یہ ولاگ بہت کم پڑ جائے گا اور کئی دن لگ جائیں گے اور یہ کہانی ختم نہیں ہوگی. چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت زیادہ ہیں. بہرحال سرپرائز دینے ہم لوگ جب وہاں گئے, ہمیں بہت لگا کہ سب ہیپی ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہاں ہمارے لیے ایک اور سرپرائز ریڈی ہوا ہے. میرے سسر جو ہیں انہوں نے پیپر تیار کیے ہوئے تھے, پیپر تیار کر کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے, جس میں انہوں نے یہ شرائط لکھوائی ہوئی تھی کہ میری جو بھی ہے زمین وغیرہ, گھر, ہر ایک گھر ہی ہے جو میرا گھر ہے, تو میرا ایک بیٹا دوسرے پہ بھی سیل نہیں کر سکتا ہے, کوئی باہر بھی سیل نہیں کر سکتا ہے. تو ہمیں وہ پیپر دیے گئے کہ آپ یہ سائن کر دو, کیونکہ ان کو پتا تھا ہم لوگ گھر سے باہر ہے, دوسرا بیٹا ان کے وہ تو گھر کے اندر ہی ہے. تو انہوں نے ہم لوگوں سے پیپر سائن کروایا. جب میں نے وہ پیپر ریڈ کیے تو مجھے ساری بات سمجھ آ گئی کہ یہ چاہتے ہیں کہ مطلب ہم سے یہ گھر الگ ہو, ان کی ملکیت میں ہم کہیں بھی نہ ہو. ہمیں کوئی لالچ نہیں تھی, اللہ پاک نے جو دیا ہم اس میں بہت زیادہ خوش ہیں. میں نے اپنے ہسبینڈ سے بولا آپ سائن کر دو. ہم نے کون سا ان کا گھر سیل آؤٹ کرنا ہے یا ہم نے ادھر ادھر کرنا ہے, ابائی گھر ہے پڑا ہوا ہے. اگر وہ اس چیز سے مطمئن ہے, خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ ایک سائن کر دو گے تو آپ اپنے بھائی پہ بھی نہیں سیل آؤٹ کر سکو گے اپنا حصہ, اور باہر بھی سیل آؤٹ نہیں کر سکو گے. مطلب کہ اس میں انہوں نے یہ لکھوایا ہوا تھا اسٹامپ پیپر پہ کہ جو میرے ہسبینڈ ہے وہ اپنا حصہ نہ کسی پہ باہر سیل کر سکتے ہیں, نہ اپنے گھر اپنے بھائی پہ سیل کر سکتے ہیں. تو اس چیز سے مجھے ایک چیز سمجھ آئی کہ میں نے کہا شاید یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ رہیں, آپ ہمارا بیٹا ہمارے پاس رہے, بھائی پہ بھی سیل آؤٹ نہیں کرے, باہر بھی سیل آؤٹ نہیں کرے. خیر ہم نے سرپرائز ان کو کیا دینا تھا, انہوں نے ہمیں سرپرائز کر دیا. ہم لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا, خاموش ہو کے پیپر سائن کیے, سائن کر کے کچھ دن رہ کے ہم لوگ واپس آ گئے. لیکن پھر پیچھے سے وہی چیزیں چلتی رہی چک جو ہے وہ تو ختم ہوئی نہیں ہے. وہی بد دعائیں, یہ سب بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ چیزیں چلتی رہی. ہم لوگوں نے جو ہے نا پھر رابطہ چھوڑ دیا. پھر ہم لوگ خاموش ہو کے سائڈ پہ ہو گئے, کیونکہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے ہم بدتمیزی کریں, لڑائیاں کریں, اس سے بہتر لگتا ہے کہ ہم لوگ سائڈ پہ ہو جائیں. پھر اللہ پاک نے جب مجھے بیٹی دی تو ان کے نانا ابو ہیں, وہ تقریباً مطلب بیمار تھے اور ان کا آخری وقت آ پہنچا. جب ہمیں پتہ لگا کہ ان کا آخری وقت ہے, میرے ہسبینڈ اپنے نانا سے بہت پیار کرتے تھے, بہت گہرا کنیکشن تھا ان کا آپس میں. ولاگ میں پیچھے دیکھا بھی ہوگا کہ میں جیسے ہی گاؤں میں انٹر ہوا سب سے پہلے میں قبر پہ نانا ابو کی قبر پہ گئے. تو جب ہمیں پتہ چلا پھر ہم سے رہا نہیں گیا, ہم نے گھر والوں سے پھر رابطہ کر لیا. پھر ہم لوگ نارمل ہو گئے. ہم نے انہیں خوشخبری سنائی کہ اللہ پاک نے جو ہے نا ہمارے یہ خالی گود بھر دی ہے. کئی سالوں بعد ہم نے ان کے ساتھ شیئر کیا, ہمیں لگا کہ سب ٹھیک ہو چکا ہے, تو لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ اندر سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. جو ٹھیک ہے وہ باہر ہی ہے, اندر سے کچھ بھی اچھا نہیں ہے, کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ وقت بھی خیر اللہ پاک نے مجھے بیٹی دی. میری ساس آئی, انہوں نے کہا کہ ساتھ چلنا ہے, کیونکہ لوگ باتیں کرتے ہیں یہ وہ, تو لوگوں کو پتا چلے کہ میں اپنے بیٹے اور بہو کو لے کے آئی ہوں. ہم لوگوں نے یہاں سے پھر سفر کیا, ہم لوگ پنجاب پہنچ گئے. پھر ہم نے جو وہاں پہ وقت گزارا اس پہ بھی میں بات نہیں کروں گی, کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے ان پہ بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. تو پھر وہ ہمارے گھر والے اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اے موترے وچوں مچھیاں پکڑ دیں, تو اس وجہ سے میں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کروں گی, ان کو میں اگنور کروں گی. ہم لوگ وہاں سے واپس آئے, اس دفعہ تھوڑا سا ماحول اچھا تھا, واپسی پہ ہم لوگ بھی سیڈ تھے, تو یار واپس جا رہے ہیں تو بہت وہ تھا. تو میرے ہسبینڈ نے بولا میں اپنی بیٹی کو جو ہے نا اس کے دادا دادی سے دور نہیں کروں گا. تو اس دفعہ میرے شوہر نے فیصلہ کیا کہ میں واپس گاؤں آؤں گا, میں یہاں گھر بناؤں گا, میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہوں گا. جب انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا تو میں سوچ میں پڑ گئی, کیونکہ میں سٹی کی عادی تھی. میں نے سوچا میں گاؤں میں جا کے کیسے رہوں گی, مجھے بہت مشکل ہوگی, بہت پریشانی ہوگی. لیکن آپ کو پتہ ہے محبت جو ہے نا, وہ محبت کہتے ہیں کہیں جھونپڑی بھی لگا کے بیٹھا دو تو بیٹھ جانا ہے. محبت چیز ہی ایسی ہے. فائنل میں نے ان کی خوشی دیکھ کے فائنل کر دیا. میں نے کہا جیسے آپ بولو گے ہم لوگ ویسے کریں گے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم لوگ ایسے کرتے ہیں, وہاں جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے جگہ لیں گے, ہم لوگ اپنا گھر بنائیں گے, وہاں پہ سکون سے رہیں گے. جب ہم لوگ وہاں گئے, جگہ وغیرہ کا پتہ چلا, تو اتنی زیادہ مطلب ہم اتنے زیادہ وہ لینڈ لارڈ تو ہیں نہیں کہ ہم لوگ جگہ خریدتے پھر اس کے بعد اس پہ مکان بناتے. تو ہمارا یہ تھا, یہ والا ہمارا گھر جو ہے وہ میں اکثر آپ سے کہتی تھی ہم سیل آؤٹ پہ لگا رہے ہیں, کیونکہ ہمیں گاؤں جانا ہے, ہمیں واپس پنجاب جانا ہے. تو اس چکر میں جب ہم نے وہاں جگہوں کے ریٹ دیکھے, ہم نے کہا بہت مشکل ہے. تو
कैसे होगा, ऐसे नहीं होगा। फिर मुर्शद मुझे बोला जब हमारा अपना घर है, इतनी जगह पड़ी हुई है, तो मैं अपने अब्बू से बात करूंगा तो मैं वहीं पे घर बना लूंगा। मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि जो बना हुआ घर है वो मैं अपने भाई को दे दूंगा और हम अपना घर बना लेंगे। घर वालों से मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि मुझे सिर्फ जगह दे दे मेरे हिस्से की, मैं उस पर घर बना लेता हूँ, बाकी जो बना हुआ है ये छोटा है, ये इसके लिए रह गया। मुझे थोड़ा सा फील तो हुआ कि यार ये एक तरह से नाइंसाफी है कि दोनों एक ही बाप की औलाद हो, लेकिन आप जो है खुद बना रहे हो, आगे वाले को बना हुआ मिल रहा है। लेकिन वही बात है कि आपको पता है जो बाहर का बंदा होता है उसको फील होता है, जो अपना होता है उसको फील नहीं होता है। लेकिन मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड इस चीज में खुश है, मैंने कहा ठीक है, आप जगह उनसे बोल दो तो बना लो, मसला नहीं है, जैसे आप खुश हो वैसे कर लो। मैंने अपनी शहरी लाइफ को, सिटी लाइफ को लात मारी, हर चीज पे मट्टी डाली। मैंने कहा जहाँ पे मेरे हस्बैंड खुश है, जहाँ पे वो खुश है, वही जगह मेरे लिए बेस्ट है और बेहतरीन है। हालांकि आपको पता है बच्चों की पढ़ाइयाँ, हर चीज हम लोग यहाँ के आदि थे। खैर, तो जब हम लोग, बल्कि अब आगे की स्टोरी जो है अब आप मुर्शद से सुने, मैंने पिछली सारी सुना दी, आज आगे हमारे साथ क्या हुआ ये अब वही आपको बताएंगे। तो फिर क्या हुआ, परी जैसे आपको बता रही थी, मैंने अब्बू को बोला, मैंने कहा ये जो घर है बना हुआ है ये मैं छोटे को दे देता हूँ, तो दूसरी साइड में जो एक सेट है वो मैं अपना पूरा सेट बना लेता हूँ, क्योंकि हम लोग तो शहर के आदमी हैं और जिस टाइप का मैं चाहता हूँ मैं उस टाइप का बना लूंगा। अब्बू ने बोला सही है। फिर उन्होंने जब पेपर वगैरह निकाले तो उन्होंने बोला जी ये जगह जो है ये तुम्हारे बाबे के नाम पे है और इसको जो है वो जब ट्रांसफर कराना पड़ेगा तो उसके लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा, एड्रेस अपडेट वगैरह निकलवाने पड़ेंगे, ये वो सारी तरतीब मुझे बताई। मैंने कहा ठीक है। मैं 4 दिन तक यूनिट काउंसिल में सुबह 7 साढ़े 7 बजे उठता, उठ के जलील होता, रात को 12-1 बजे हम सोते और सुबह 7 बजे फिर मैं उठ के चला जाता यूनिट काउंसिल में जाके जलील होता। 4 दिन में जलील होता रहा। आखिर जाके मैंने सब कुछ क्लियर करके डेथ सर्टिफिकेट जो है वो मैंने बनवा लिए, निकलवा लिए। जब वो मैंने बनवा लिए, बनवा के आके मैंने घर वालों को दे दिए। उसके बाद अगले ही दिन हमने ना घूमने के लिए जाना था और मैं, परी और हरम तीनों निकल गए। शयान है उसने बोला भाई मैं तो वॉलीबॉल खेलूंगा, बाबा ने वॉलीबॉल खेलने जाना था, वॉलीबॉल खेलने के लिए रुक गया। तो हम लोग चले गए, हमने जाके खेतों में तुम्हें वहां पे ब्लॉग बनाया, बना के तो फिर मैंने परी को बोला, मैंने कहा हाँ मेरा फोन रह गया था, तो मैंने परी को बोला कि आप जो है चाचू के घर, मैंने इसको उतारा, मैंने कहा आप इधर चाचू के घर हो जो इसके अबू भी समझ ले और इसका मैका भी समझ ले। तो मैंने इसको उधर उतारा चाचू के घर और मोबाइल लेने के लिए मैं घर आ गया। तो जैसे मैंने घर का दरवाजा खुला, आगे आधा दरवाजा खुला हुआ था कि दरवाजा खुलने की आवाज आए, तो जैसे मैंने घर के अंदर मैं एंटर हुआ तो अभी मैं कारपोर्च के आधे में ही पहुंचा था, तो मैंने अबू की ये इतनी आवाज़ सुनी कि जितने इसने मुझे सुख दिए हैं मैं इसको ना मरते दम तक ये जगह यहाँ पे ना नहीं दूँ। तो इतनी बात मैं सुन के ना तो वहां से निकल गया। मैंने मोबाइल वहीं पे वहीं छोड़ा। मैंने आके परी को बताया, मैंने कहा परी ये बात है, तो अब हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम लोग अभी जाएंगे। तो जब मैं वापस आ गया घर आके हम लोग बैठे तो इनके दिल में चोर था, कहीं इनके दिल में ऐसे चोर था कि ये ना कहीं शयान वाशरूम में घुसा हुआ था। तो अबू जब कहते हुए बाहर आए तो अबू ने कहीं वाशरूम जाना था, आगे दरवाजा बचाया, कौन है वाशरूम में, तो शयान ने बोला आगे से मैं हूँ। तो जब आके मैंने परी को ये सारी बात जब घर में हुई तो शयान को मैंने बोला, मैंने कहा हमने इधर से जाना है, मैंने परी को बोला। तो शयान ने बोला क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है? मैंने कहा यार ये बात, उसने बोला ये बात तो मैंने भी सुनी है, अबू ने ये बात की है। मैंने कहा चलो मुझे कंफर्म हो गया। जब अबू लोगों से मैंने पहले पूछा उन्होंने कस्में उठाई कि नहीं भाई मैंने तो की नहीं। मैंने कहा चलो एक तो मैंने कानों से सुनी है, दूसरा अच्छा मैं एट ए टाइम भी उनको ये बात बोल सकता था लेकिन मैंने नहीं बोली। मैंने कहा नहीं, मैं पहले परी को बोलता हूँ कि परी ये बात है, अब हम क्या करें, मैं तो इधर रहने के लिए आया था, तुम्हें भी एग्री किया था, सब लोगों को लेके कि मैं इधर कम से कम अपनी बुनियादें घर की जो है वो बना के जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो घर आके मैंने बात की, मैं वहां से निकलने लगा। मैंने कहा नहीं भाई मैं अब इधर नहीं रहूंगा। मैं जब कमरे में आया अपना सामान पैक करने के लिए, परी को बोला, मैंने कहा उठो सामान पैक करो। तो पीछे से भाई आया, भाई ने आके रोक लिया, उसने मुझे ना वहां से नहीं जाने दिया, लेकिन दिल वो भी फिर भी मरा हुआ था। अगले दिन हमारी एक जगह पे दावत थी सोहावा में, हम लोग उधर चले गए। जब वापस आए तो वैसे तो अबू रात को 12-1 बजे तक टिकटॉक चलाते रहते हैं, तो जब मैं वापस आया देखा 8 बजे हम लोग वापस आए तो अबू मुंह के ऊपर चादर करके लेटे हुए हैं या सो रहे हैं। खैर मैं वहाँ पे घंटा डेढ़ अम्मी के पास बैठा रहा, छोटा भाई भी था, लेकिन मेरे साथ ना अबू ने कोई बात नहीं की, कोई बात वगैरह नहीं हुई, मुंह उनके चढ़े हुए थे। मैंने कहा ठीक है भाई। अंदर आया, मैंने परी को बोला, मैंने कहा यार परी नहीं रहने होता है इधर, ना नहीं रहेंगे। परी ने बोला क्या करना है? मैंने कहा यार सुबह हमने चले जाना है। अगले दिन सिस्टर के घर में दावत थी तो ये लोग चले गए उधर। अबू सुबह निकल गए कि भाई चपाल जाना है, मैंने पेपर क्लियर करने हैं, ये है वो है। खैर उधर जाके मुझे नहीं पता क्या कहाँ गए कहाँ नहीं, बेटी के साथ बैठ के मशवरा हुआ। जब ये काउंसलों में जा रहे थे तो अबू ने मुझे शनाख्ती कार्ड की कापी भी दी थी, ओरिजिनल कार्ड भी दिया था, लेकिन अबू को याद नहीं था कि इसके पास मेरे शनाख्ती कार्ड की कापी है। मैंने जो ओरिजिनल था वो अबू को दे दिया था वापस। अच्छा जब हम लोग वहां से निकले, छोटे भाई को मैसेज कर दिया कि हम लोग यार जा रहे हैं, तो हम लोग आ गए वहां से निकल के।
تو جب ہم لاہور کراس ہم نے کیا تو پھر پیچھے سے فون اور میسیجز واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ. میں نے کہا اب میں واپس نہیں آؤں گا. میری منگنی تھی نا, ہم لوگ ہاں چھوٹی کی منگنی تھی, گئے بھی منگنی کے لیے تھے لیکن منگنی تک نا مطلب اتنا ہو گیا تھا کہ نہیں رکنا ہو رہا تھا. تو پھر وہاں سے میں نے کہا اب گاڑی واپس نہیں آئے گی کیونکہ میں لاہور کراس کر چکا ہوں. خیر پیچھے سے پھر بھی میسیجز ملتے ہیں اور یہ وہ پھر چھوٹی بہن کے ساتھ میں نے بڑی نا تسلی سے بات کی. اس نے یہ بھی قسمیں اٹھا رہی ہے, قرآن اٹھا رہی ہے. ابو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے, بس جو بات ہوتی ہے ابو اس کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں. جب بڑے بیٹے کی ویلیو ہی نہیں ہے تو ضرورت ہے کیا ہے. تو خیر وہ مجھے بول رہی ہے ابو کی شناختی کارڈ ختم ہوا ہوا تھا, یہ ہوا. اچھا مجھے یاد تھا, میں نے پری کو بولا, میں نے کہا میرا نا پرس نکالو ڈیش بورڈ سے. اس نے پرس نکالا, جب اس میں میں نے بولا اس کو کھولو, اس میں NIC کی کاپی ہے. جب دیکھا تو اس پہ NIC جو ہے نا وہ تاحیات بنا ہوا تھا اور 2025 کا فریش NIC بنا ہوا تھا. میں نے وہاں سے لاہور کے پاس سے ارادہ بنایا تھا کہ جتنی پیچھے سے منتیں کر رہے ہیں میں واپس چلا جاؤں, لیکن جب میں نے وہ NIC دیکھا تو میں نے کہا اب گاڑی ریٹرن نہیں ہوگی. پتہ لگ گیا کہ شرارت کس کی تھی, شیطانی کس کی تھی اور کون مشورے دے رہا ہے ان کو. ابو کا تو جیسا ہی مائنڈ تھا مجھے نہیں پتا, لیکن جب ہماری شادی ہوئی تھی اس ٹائم بھی میری بہن کی وجہ سے پیچھے سے باتیں ہوئی تھی, اسی نے شرارتیں کی تھی, اسی نے ویڈیوز کے نیچے آگے کمنٹ کیے تھے. میری اس ٹائم بھی گھر سے نکلنے کی وجہ میری بہن تھی, اور آج بھی جو ہے میں واپس آیا ہوں. میرے واپس آنے کے ٹائم میں جب میں آدھے سے واپس آنا بھی میں نے چاہا تو جب میں نے NIC دیکھا قسم قرآن اس کے اپنی بہن کے جھوٹے سن کے, تو اس ٹائم پھر میں نے پکا ارادہ کر لیا. میں نے کہا نہیں اب میں واپس کبھی بھی نہیں جاؤں گا. اب پھر اس ٹائم مجھے پتا چل گیا کہ شیطانی شرارت کہاں سے ہو رہی ہے. تو ایک چیز جو ہے نا میری میرے تو مائنڈ میں نہیں تھا, وہ کہہ رہی تھی ہم تمہیں جگہ دیتے تم اپنی بیوی کے نام نہ کرتے. ہاں پھر یہ میرے مائنڈ میں ہی نہیں تھا کہ یار میں نے اپنی بیوی کے نام پہ کرنی ہے, یا نہ میری بیوی کے نام میں مائنڈ میں تھا کہ میرے نام پہ ہو. بس یہ ہو کہ یار ہمیں ہمارے گھر میں ہمارا حصہ مل جائے تو ہم اپنا گھر بنا لیں, میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہوں. اتنی میں نے بات کی کہ یار یہ میں وہاں سے بیچ کے آ کے یہاں پہ گھر بناؤں گا, میرے پاس گاڑی ہے, یہ گاڑی ادھر کھڑی رہے گی. بولو گے تو یہ گاڑی سندھ نمبر میں ادھر بیچ کے میں ادھر آ کے گاڑی لے کے دوسری اپنے گھر میں کھڑی کر کے میں آؤٹ آف کنٹری چلے جاؤں گا. مجھے پتا ہوگا میرے بیوی بچے جو ہے میرے ماں باپ کی سپورٹ ہے, میرے ماں باپ کی سرپرستی میں, تو میں چپ کر کے آؤٹ آف کنٹری چلے جاؤں گا. گاڑی گھر کھڑی ہے, ابو شوگر کے مریض ہیں, امی بھی بوڑھی ہیں, خدا نخواستہ کبھی آری بیماری ہو جاتی ہے ہاسپٹل جانا پڑ جاتا ہے تو گاڑی گھر میں کھڑی ہے. لیکن وہی بات ہے انہوں نے میری نہ کسی بھی ایک چیز کی قدر نہیں کی. خیر پھر ہم لوگ نا جب مجھے پتا چلا کہ راستے میں صحیح کی ساری شرارت اور شیطانی اسی کی ہے, تو مجھے آج پھر جب 6 سال بعد میں نے گھر جا کے رہنا چاہا تو میری بہن کی وجہ سے آج پھر مجھے نا واپس آنا پڑا یہاں پہ کراچی میں. تو انشاءاللہ اب جاؤں گا دوبارہ ضرور, یہ نہیں کہ نہیں جاؤں گا, جاؤں گا اس دن جاؤں گا جس دن مجھے نا اللہ نے اتنا پیسہ دیا کہ میں وہاں جا کے جگہ لوں گا, گھر بناؤں گا, اور یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ دکھا کے ولاگ میں بتاؤں گا کہ یہ میں اپنی بیوی کے نام پہ جگہ لے رہا ہوں, یہ جگہ اس کے نام پہ ہے اور میں اسی کے نام پہ گھر بناؤں. کیونکہ میں نے شروع سے جب اللہ نے مجھے اس کے نصیب کا اتنا دیا نا کہ میں نے شروع سے اس کے نام پہ ہر چیز رکھی ہے, گاڑی, گھر, پیسہ, دولت, سونا, سب کچھ اس کے نام پہ رکھا, اور میں جیسے جیسے اس کے نام پہ کرتا گیا اللہ کی ذات مجھے مزید سے مزید دیتی گئی. تو میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آگے بھی میں جب وہاں پہ جاؤں گا تو ایسے جاؤں گا کہ دنیا دیکھے گی. باقی یہ رہی ہماری وہاں کی سٹوری واپس آنے کی, یہ تھی ساری ٹوٹل بات جس کی وجہ سے ہم وہاں سے واپس آئے. لوگوں کو وہاں پہ بولا گیا کہ بھائی ان کے گھر پہ قبضہ ہو رہا تھا. اتنی بات میں بتا دوں گی, کسی کے باپ کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میرے یہاں پہ گھر پہ قبضہ کر کے کوئی دکھائے. میری وائف کے نام پہ گھر ہے, اور یہ جو فلیٹس بنے ہوئے ہیں یہ ہیں بھی وفاق کے, اسلام آباد گورنمنٹ کے انڈر ہیں. تو کسی کے باپ میں بھی ہمت نہیں کہ میرے گھر پہ کوئی قبضہ کر سکے. کوئی میرے گھر پہ قبضہ نہیں ہو رہا تھا, یہ وجہ تھی یہاں پہ واپس آنے کی. تو یہ ہماری سٹوری تھی شروع سے لے کے اینڈ تک. بیچ میں بہت باتیں تھی جو چھوٹی چھوٹی کرتے کرتے یہ ولاگ جو ہے وہ پرین جیسے بتایا کئی دنوں تک چلتا رہے تو ایسے ہی ہوگا. تو یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ. تو میری صرف اتنی ہی میں نے کہنا ہے کہ جن گھروں کے اوپر نا جب بہنیں شادی شدہ ہو جاتی ہیں نا تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے اوپر توجہ دیں. میں نے اپنی بیوی کو نہ کبھی اس کے میکے میں توجہ دینے دی ہے, نہ کسی بات میں بولنے دی ہے. تو یہ شوہروں کا بھی کام ہوتا ہے کہ اپنی بیویوں کو جو ہے وہ سنبھال کے رکھیں کہ وہ اپنے میکے میں کسی بھی چیز کے اوپر بولے نہیں. اور میں یہی بولوں گا اپنی ایک سٹوری کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جن گھروں کے اوپر بہنوں کا ہاتھ ہوتا ہے نا شادی ہونے کے بعد بھی, وہ ان بھائیوں کے نا گھر کبھی بس نہیں سکتے ہیں. اور وہ بھائی جو ہیں وہ اگر بہنوں سے پیار کرتے ہیں نا تو وہ سٹوری کا ایک رخ دیکھتے ہیں, دو نہیں دیکھتے ہیں. اگر وہ دو دیکھیں نا تو ان کو پتہ چل جائے کہ جو ہم باہر سے لڑکی لے کے آئے ہیں نا کہ اس میں فالٹ ہے یا فالٹ کہاں سے شروع ہو رہا ہے. سو باتیں کرتے کرتے باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی, باتیں روکے گی نہیں. سو اب تو میں نے نا ساتھ میں یہ بھی اپنی فیملی کو کہہ دیا کہ بھائی اگر ان کے دلوں میں میرے لیے جگہ نہیں ہے, ان کے اندر میرے لیے جگہ نہیں ہے, انہوں نے میری پیٹھ کے پیچھے آپس میں سرگوشیاں کرنی ہیں, منافقتیں رکھنی ہیں اور ان کو جگہیں پیاری ہیں, تو یار میں تو رہنے کے لیے گیا تھا لیکن انہوں نے جگہوں کو اور سرگوشیوں کو میرے خلاف ترجیح دی.
تو میں نے تو اپنی وائف سے یہ کہہ کے وہاں سے نکلا ہوں کہ یار اگر میں مر بھی گیا نا، جب تک اگر میں چکوال میں گھر نہیں بنا لیتا نا، اپنا ذاتی گھر جگہ لے کے نہیں بنا لیتا نا، اس سے پہلے اگر میں مر بھی گیا نا تو میرے بارے میں نا ان کو نہیں بتانا کہ میں اس دنیا میں ہوں بھی یا نہیں. جس دن میں نے ادھر بنا لیا اس دن خیر ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا، باقی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ. ویڈیو کیا اچھی لگے یہ تو ہم ولاگ میں بولتے ہیں. خیر یہ تھی ہماری یہ ہماری کہانی، یہ ہماری سٹوری. سو اتنا کہوں گا کہ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر لیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور ملتے ہیں انشاءاللہ ہمارے اگلے ولاگ میں ہماری محنتوں کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ، اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے.